میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان کو شفا ہسپتال کی بجائے پمس ہسپتال لے جایا گیا اور پھر واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. عدالتی حکم کی خلاف ورزی کہا جا رہا ہے. دیکھو مریم، پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھا ہے یا نہیں، 3 یا 4 دن پہلے شاید اسٹریٹ ٹاک میں جب یہ خبر آئی تھی، میں نے اس پہ تبصرہ کیا اور کہا کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ بڑی دیر کے بعد ایک بامانی اور مثبت خبر، لیکن اللہ نظر بد سے بچائے. اچھی خبر ہمارے نصیبوں میں نہیں ہے. آئی ایم آن ریکارڈ، میں یہی کچھ پریڈکٹ کر رہا تھا. اچھا کہ اچھی نیک شگون ہے، اچھی خبر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ اس عدالتی فیصلے کو نظر بد سے، ہمارا کچھ بھی نظر بد سے محفوظ نہیں ہے. سو یہ کیسے ہو سکتا تھا، جبکہ اصل بات وہی ہے جو رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق نے کی کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق عدالتی فیصلہ میرٹ پہ ہے. لیکن میرٹ اس ملک کے نصیب میں ہے نہیں. لیکن جو کچھ بھی ہے، میں اس وقت بھی I was not sure at all. نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو، جب یہ تازہ خبر آئی ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو میں تو اس پہ مجھے کوئی سوائے اس کے کہ خبر اچھی ہے، لیکن توڑ چڑھتی ہے نہیں چڑھتی ہے، کیا گند پڑتا ہے، وہی ہوا جو ہونا تھا. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اتنی سموتھ سیلنگ کسی بھی معاملے میں. اور میں نے کہا تھا کہ یہ ملک ایک خاص ایک ٹریک پہ چڑھ جائے اور یہ ہو اور وہ ہو وغیرہ، وہ نہیں ہے ہمارے نصیب میں. ہمارا کچھ بھی، نہ ہماری اخلاقیات، نہ سیاسیات، نہ اقتصادیات، کوئی چیز اس ملک میں ایسی ہے جو ٹریک پہ، بالکل نہیں. ٹریک ہی بک چکا ہے. اوورسیز پاکستانی نے ملک میں نئے صوبے بننے کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے انتظامی اصلاحات کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا ہے. دوسری طرف سوشل میڈیا پر عمران خان کا ایک پرانا ویڈیو کلپ وائرل ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہر ڈویژن کو صوبہ بننا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو. بھکر میاں والی سے اٹھ کر ایک عام آدمی کو لاہور جانا پڑتا ہے. بھئی میرے کالم اس سے بھی پرانے ہیں. میں تو صوبوں کو راجواڑے لکھتا رہا ہوں. یہ راجواڑے ہیں، صوبے نہیں ہیں. ملکوں سے بڑے ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے. ہمارے اندر انتظامی صلاحیتوں کی ویسے ہی کمی ہے، کرپشن کی بہتات ہے، وہ لٹ مار کا بازار ہے. اس کو ریڈیوس کرو، وائبل بناؤ. ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. اور ایک بات، میں سادی سی بات ہے کہ کہاں سے بندہ چلتا ہے صوبے کے، وہ اس پہ جو اس کا دارالحکومت ہوتا ہے صوبائی، وہاں تک پہنچتے ہیں لوگ، ذلیل ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ہم پاکستانی سے زیادہ وہاں جا کے ان کی گرومنگ، ان کی تربیت بہتر ہو جاتی ہے، ان کی سوچ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. رہتے وہ پاکستانی ہیں لیکن دے امپروو ایز ہیومن بینگز، ان کی سوچ بہتر ہوتی. اچھا تو اگر عمران نے یہ بات کی ہے تو یہ کامن سینس کی بات ہے. میں تو اس سے بہت پہلے ان کو راجواڑے لکھتا رہا ہوں. ڈے 1 سے میرا سٹانس ہے نئے صوبے لسانی نہیں انتظامی بلکہ انسانی بنیادوں پہ بناؤ. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. اگر نیتوں میں کھوٹ نہیں ہوگا، نتیجہ ہوگا سامنے. اور اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو میئرز لو. یہ جو بے لگام خرچے اور یہ اور وہ پابند کر دو. جب آپ کسی کی سروسز ہائر کرتے ہو، ویدر اٹس اے محکمہ اور این انڈیویجول، آپ بتاتے ہو کہ یہ ہے، تمہاری حدود کے اندر رہنا، تم نے نہیں رہتے. میں بات سنو، ان کو جو ہائی پروفائل گاڑیاں ملتی ہیں، ان کے ملازم اراؤنڈ دا کلاک باہر بیٹھے بڑی گاڑیوں میں، ایس یو ویز میں، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ملازم بیٹھے ہوتے ہیں اندر. پیٹرول کی کنزمپشن جو ہے ان کی، جو اتنی اندھا دھند ہے، پابند کر دو کہ اگر اتنا بل ہے وہ تو سرکار کی طرف سے ملے گا، اس سے اوپر اگر جائے گا تو اپنی جیبوں سے دو گے. لٹدا مال ہے، مال مفت دل برہم والی بات ہے. یہ کامن ہے. میں سن چکا ہوں رپورٹر سے، مجھے تو کوفے گئے کئی دیر ہو گئے، کئی
پتہ نہیں مہینے کیا کئی سال ہو گئے. کوفہ کہتا ہوں یہ اسلام آباد کو. رپورٹر سے میں نے خود سنا ہے ٹی وی پہ کہ میں گیا تو میں واپس آیا, وہ 4-6 اندر کو ملازم کو, ڈرائیور کو, گارڈ شارڈ بیٹھے ہیں, ایس یو وی ہے ہیوی ڈیوٹی قسم کی, اس کے اے سی چل رہے ہیں, وہ موج سے بیٹھے ہیں. دس از واٹ از ہیپننگ ٹو دس کنٹری. جی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک تو ساڈے وزیر اعظم نے نا پٹھے سے محاورے بولنے کا بڑا شوق ہے. پتا کھ نہیں ہوں. دہلی کی کرپشن, دہلی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا ہوں, تو روپیہ کا بھی نہیں, اتنے ڈالر کا زمانہ ہے. دہلی کی کرپشن, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, دودھ تو ہوتا ہی پانی. اچھا اسی طرح یہ کہ تالی 2 ہاتھ سے, دوسرا ہاتھ کدھر ہے؟ دوسرا جینون ہاتھ ہے کوئی؟ خود کہا کہ اگر فلانا الیکشن اگر وہ 2 نمبر تھے تو پھر یہ پچھلا بھی ٹھیک تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, آئی ایم کوٹنگ یور پرائم منسٹر. اچھا ایک اور بات یاد آ گئی, پاکستان کے ایک بڑے لیڈنگ جرنلسٹ اور بہت ہی اعلیٰ, یہ ہر لکھنے والا کالم نگار نہیں ہوتا, یہ اسپیس کالی کرتے ہیں, نذیر ناجی تھے. وہ ایک زمانے میں اسپیچ رائٹر ہے نواز شریف کے بھی, ا ونڈرفل رائٹر, بہت اعلیٰ کالم نگار. ان کی کتاب بھی ہے سبحان اللہ. ان کا ایک شعر ہے, وہ شاعری بھی کرتے تھے, میں نے بھی کشت عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے. کشت عمر کہتے ہیں زندگی کے کھیت میں, کشت زعفران ہوتا ہے. میں نے بھی کشت عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے, قرض وہ سر پہ آ پڑا, فصل ہی خام بیچتی, پکی بھی نہیں تھی بیچتی. یہ سمجھ آ جائے نا, دل پھٹتا ہے آدمی کا. نذیر ناجی صاحب کے بھائی تھے ضمیر, وہ گورنمنٹ کالج لائل پور میں بی ایس سی کر رہے تھے. میرا میتھمیٹکس میرا پہلے بھی کمزور تھا, آج بھی کمزور ہے. تو وہ میرے ٹیوٹر, پتہ نہیں کس چکر میں وہ ان کو مائی فادر ہائرڈ ہم, بلکہ باٹ ہم اے سائیکل آلسو. وہ بسوں وغیرہ پہ آیا کرتے تھے. وہ رہتے تھے عبداللہ پور کے پل کے پاس کوئی آبادی تھی. وہ ایک ہاتھ سے ایسی تالی بجاتا تھا کہ بندے 2 ہاتھ سے نہیں بجا سکتے. تو تالی ہو بجنی ہو تو بج جاتی ہے ایک ہاتھ سے بھی, لیکن یہاں تو دوسرا ہاتھ ہی کوئی نہیں ہے. 47 کا ہاتھ ہے نا, چھوڑو. اور یہ ہونا نہیں. جیسے میں نے اس کے بارے میں پریڈکٹ کیا تھا کہ خبر اچھی ہے لیکن اللہ اس سے نظر بد سے محفوظ رکھے. عدالتی فیصلے کی میں نے بات کی تھی, مجھے کوئی دلچسپی نہیں, لیکن اس سے مجھے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید ملک جو ہے یہ معاملات تھوڑے ٹریک پہ آ جائیں. لیکن ایسے تو ٹریک ہی چوری ہو جاندے ہیں. بہرحال آگے چلو. دوسری طرف جماعت اسلامی کے امیر نے زور دے کر کہا کہ اگر حکومت لیوی سے پیچھے نہ ہٹی تو ہم آگے بڑھیں گے. لیوی کی صورت میں جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے عوام, سیاسی جماعتوں, وکلا کو تحریک میں شمولیت کی دعوت دے دی. اچھا دیکھو بات سنو, یہ انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟